اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ آج 10 محرم الحرام ہے، وہ دن جب نواسہ رسول سید امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میدان کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر حضرت عباس علمدار تک ہر کسی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یوم عاشور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے۔ اپنی اس نشست کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر ملا حسین کا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا نہ ملا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، السلام علیکم۔ مفتی محسن الزمان صاحب ان کے برابر میں موجود ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جنید، السلام علیکم۔ آج جیسے کہ میں نے علامہ صاحب بیان کیا کہ 10 محرم کا دن ہے، اور آج کے دن تمام جتنے بھی ہمارے وہ نام جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں ان کی شہادت ہوئی۔ تھوڑا سا ہم اس پہ جانے سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہوا تھا اس کی وجوہات کیا تھیں، آخر کیا وجہ تھی کہ یزید سے بیعت نہیں لی گئی تھی، پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ رضن بقضاء تسلیما لامر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیری بھائی 1447 ہجری کے یوم عاشور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا، اور بیعت کا انکار صرف اس لیے کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو آج اسلام کی شکل و صورت اس طریقے سے نہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تو تاریخ طبری نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے کہ اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یعنی امام حسین کا موقف مدینے میں 28 رجب کو بیعت سے انکار کرتے ہوئے اور نانا کے مدینے کو چھوڑتے ہوئے، اور اس کے بعد نانا کے روزے پہ آئے ہیں، نانا جا رہا ہوں خدا حافظ، اب واپس نہیں آؤں گا نانا۔ اور نانا اس کے بعد پھر ماں کی قبر پہ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب نانا کے قبر پہ جا رہے تھے امام حسین تو جم کے قدم رکھ رہے تھے، مگر جب بقیہ میں ماں کی قبر پہ آئے تو ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کے اپنی ماں کے باہوں میں خود کو جناب اماں کی قبر پہ گرا دیا، اماں میں جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا، خدا حافظ اماں۔ اور یہ کہہ کے آئے، اور امہات المومنین بی بی ام سلمہ سے کہا کہ نانی میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا کہیں بھی جاؤ دشت نینوا دشت کربلا نہ جانا۔ کہا نہیں اماں کربلا جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک شیشی دی جس میں مٹی تھی، کہا اماں جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اور یہ کہہ کے امام حسین نے وہ سفر شروع کیا کہ سارا مدینہ ایک طرف تھا کہ نہ جائیے، بچے ساتھ ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں، اور راستے میں ہی ہیں کہ آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس طریقے سے یہ راستہ امام حسین کاٹتے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، اور وارد کربلا جب ہوتے ہیں تو اتنی سواریاں بدلی ہیں، راوی کہتا ہے سواریوں پہ سواریاں، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ پوچھا کہ اس بستی کا نام کیا ہے، کسی نے کہا دشت نینوا،
جیسے ہی کہا دشت کربلا آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر کو میں خون سے، اپنے خون سے نہیں رنگنا چاہ رہا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ آپ نے جو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو جملہ فرمایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین نے فرمایا کہ میں اس پیارے گھر کو، اللہ کے گھر کو، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور میرے نانا جان نے اس کی تعمیر رکھی، تو میں اس کو اپنے خون سے جو آلودہ نہیں کروں گا۔ وجہ یہ کہ یزید نے احرام کی حالت میں کچھ ایسے حاجیوں کو بھیجا تھا جو کہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ ناپاک ارادے سے آیا ہے اور ناپاک ارادے سے اللہ کے گھر کو خون سے آلود کرنا چاہتا ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ کا احکام جاری ہے اور اس میں یہ معاملہ پیش ہو جائے اور یزید اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے حج کے معاملے کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کا آغاز شروع کیا۔ پھر آپ عراق گئے اور مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یہاں تک کہ جیسے کہ اہل کوفہ نے بہت خطوط لکھے، صادق المسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر یہ پورا جو المختصر واقعہ میں آپ بیان کروں کہ آپ نے اس معاملے کو کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ کا نعوذ باللہ کچھ وہاں پر کعبے کے اندر کچھ ایسا معاملہ تو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے، مسلمانوں کے اندر فرقہ پڑ جاتا، تو آپ نے اس بات کو بڑے تحمل کے ساتھ سفر جاری رکھا، حالانکہ حج جو فریضہ ہے وہ عمرے میں تبدیل کر کے آپ آگے چل گئے۔ پھر اس میں ایک بات بڑے غور طلب ہے کہ امام حسین کوفہ کیوں گئے؟ کہ اہل کوفہ نے انہیں بار بار یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو آپ پھر وہاں پہنچے اور پھر آپ نے یہ حجت تمام کی کہ تم نے تو مجھے بلایا۔ اچھا علامہ صاحب، ظاہر جنگ کے ہم کیونکہ پچھلی دو اس میں ٹرانسمیشن میں ڈسکس کافی چیزیں کر رہے تھے کہ جب جنگ ہو رہی تھی اور امام حسین جنگ کے لیے نکلے تھے تو کوئی جن جعفر بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا، حکم کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ برابری کی جنگ نہیں رہے گی۔ پھر وہ کیا واقعہ؟ جعفر جن اس وقت آئے تھے جب امام حسین علیہ السلام جو ہے زخموں سے چور اور آخری سجدے میں تھے، تو آپ کی زوجہ جعفر جن کی اور آپ کا بیٹا وہاں سے گزرا اور دیکھا انہوں نے کہ امام حسین سجدے میں، تو جا کے کہا کہ تم یہاں ہو، اور فرزند رسول تو جعفر جن کہتے ہیں کہ میں چلا، یہ حضرت صافر جن کے بیٹے ہیں۔ جب یہ چلے وہاں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انبیاء کی قطاریں ہیں، ملائکہ کی قطاریں ہیں، میں بڑی مشکل سے امام حسین کے قریب پہنچا اور میں نے سلام کیا، امام حسین نے سر اٹھا کے مجھے جواب دیا، کہا فرزند رسول میں آ گیا ہوں، کہیں تو کربلا کو پلٹ دوں؟ کہا نہیں جعفر چلے جاؤ، مگر آؤ میں تمہیں کربلا کا وہ منظر پورا دکھاؤں جو میں نے صبح سے لاشیں اٹھائیں۔ امام حسین کے ایک انگلی کے اشارے سے کربلا کی زمین اوپر آئی۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے وہ منظر دیکھے کہ کس طریقے سے امام حسین جوان علی اکبر کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچ رہے ہیں۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ علی اصغر کے کیسے تیر لگ رہا ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ کیسے اون محمد کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں رکھ رہے ہیں، گٹھڑی بنا رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا جعفر کا، جعفر چلے جاؤ۔ جعفر کہتا ہے میں چلنے کے لیے مڑا، امام حسین نے پھر آواز دی، کہا جعفر میرے قریب آنا، ابھی چلے جاؤ، رات کو آ جانا۔ اس کے بعد جب تک جعفر جن زندہ رہے صحراؤں میں بھٹکتے رہتے تھے، صرف حسین حسین کہتے ہوئے صحراؤں میں بھٹکتے رہتے تھے۔ تو کربلا کے میدان میں عصر عاشور نہ جانے کتنی مخلوقات تھیں جو امام حسین کی منتظر تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی، جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، اتنی مخلوق تھی جو ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ واقعہ کربلا ہوتا ہی نہیں اور وہ جو یزیدی فوج تھی وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر برابری کی نہیں رہے گی اور میں اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، تو میں جو ہوں میں اپنا کام کروں گا جب تک میرا رب راضی نہیں ہو جائے۔ اور پھر رب نے کہا کہ ہاں میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ واقعہ کربلا ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے اگر ہم واقعہ کربلا پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا لیسن ملتا ہے لائف میں کہ آخرکار واقعہ کربلا پیش کیوں آئی۔
تمام چیزیں پہلے سے پتہ تھیں، لیکن اس کے بعد بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ ظاہر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے، بیٹوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو بیٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، جب امام حسین جو ہیں وہ خود ظاہر ہے کیونکہ سب شہید ہو چکے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو وہ بی بی زینب کے پاس گئے تھے۔ اس کے بعد جب باہر نکلے تھے تو جو بی بی سکینہ تھیں وہ اپنے والد سے چپٹ کے رونے لگی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ کہا بھی تھا، تو چاہوں گا وہ بیان کریں۔ جناب سکینہ امام حسین کی نماز شب کی دعا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو، اور جناب سکینہ بابا کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی۔ بالکل۔ جب امام حسین آخری رخصت کو آئے اور کہا کہ بہن مجھے نانا کی ابا دوش نکال کے دو، وہ ابا نکال کے دو، ابا کو دوش پہ ڈالا، اور جب خیمے سے نکلے اور زلجنہ پہ سوار ہوئے، گلے میں باہیں ڈالی زلجنہ کے، کہا اے عزب با وفا اب چند لمحوں کی زحمت ہے، زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے پھر کہا اے زلجنہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب چند لمحوں کی زحمت ہے۔ جیسے امام حسین نے دیکھا تو جناب سکینہ زلجنہ کے سموں سے چپٹی ہوئی تھی اور کہتی تھی اے عزب با وفا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام حسین زلجنہ سے زمین پہ آئے، سکینہ کو گودی میں لیا، کہا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، آپ جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ مجھے جانے دو۔ کہا اچھا بابا میری ایک خواہش پوری کر دیں۔ کہا بیٹا کہو۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے پہ سنا لیں۔ کربلا کی زمین پہ ایک کوہرام مچا ہوا جب امام حسین کربلا کی زمین پہ لیٹے اور بیٹی کو سینے پہ سلایا، باپ کا سینہ ملا، جناب سکینہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا نانا رسول اللہ آئیں، کہتے ہیں جانے دو میرے حسین کو، اپنے مقصد کو پورا کرے۔ جناب سکینہ اٹھیں، دیکھیں بچوں کا استقلال دیکھیں، کہا بابا جائیں خدا حافظ۔ اور وہ وقت آیا جب امام حسین مقتل میں آئے، بہت خطبات دیے، مگر آخری جو جملے تھے امام حسین کے، آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے کو مار دیا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے 32 سال کے بھائی کو مار دیا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ امام حسین استغاثہ دیتے جاتے تھے، کہیں سے نیزہ آیا، کہیں سے بھالا آیا، کہیں سے پتھر آیا۔ وہ وقت آیا عصر عاشور جب امام حسین نے آخری صدا دی، حل من ناص ینصرنا، آخری سجدہ حسین کا۔ کربلا میں آندھیاں چلنے لگیں، کربلا سرخ آندھیاں چلنے لگیں، امام حسین سجدے میں ہیں، 70 قدم پہ تلہ زینبیہ آج بھی کربلا میں موجود ہے، جہاں جناب زینب بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ امام حسین آخری سجدے میں، لب یہ تھے، خولی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین زخموں سے چور ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں فرزند رسول کے زخم نہیں تھا، مگر حسین کے لب ہل رہے تھے۔ میں سمجھا کہ حسین بد دعا دے رہے ہیں، میں کان قریب لے گیا، حسین کی آواز آ رہی تھی اماں پیاس، اماں پیاس۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں، یہ آخری صدا تھی، یہ کائنات تک یہ صدا گونجتی رہے گی کہ حل من ناص ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ اچھا اس پر یہ بھی چیز ہے، وہ مقام کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن ان کو ایسے دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا نیچے لے جاؤ، اور وہاں بی بی زینب نے کہا مجھے میرا بھائی نہیں دکھ رہا، تو زمین اوپر ہو گئی۔ تو وہ جگہ کیونکہ آپ گئے ہوں گے، وہ جگہ ابھی تک اس طرح ہی ہے۔ جی بالکل وہ بھی ہے کہ نشیب جو ہے وہ اپنی جگہ سے اونچی ہوئی ہے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، تو نشیب وہ جگہ جہاں امام حسین کا شمر نے خنجر چلایا، وہ وقت عجیب تھا۔ جناب زینب وہ دیکھا کہ جب نشیب وہ اونچی ہوئی ہے وہ جگہ جہاں شمر نے خنجر چلایا ہے۔ یہ سوال مختار نے کیا تھا، مختار ثقفی نے شمر سے کہ تو نے حسین کا گلا کتنی ضربوں سے کاٹا؟ تو شمر کہتا ہے میں نے 17 ضربیں چلائی تھیں۔ مختار کہنے لگا فرزند رسول اور 17 ضربیں،
شمر کہتا ہے کہ جب میں خنجر چلا رہا تھا تو حسین اتنے پیاسے تھے کہ حسین کی گلے کی نسیں سفید ہو گئی تھیں. تو کہا تو نے 17 ضربیں کیوں چلائی؟ کہا جب بھی میں خنجر رکھتا تھا کسی مستور کی آواز آتی تھی اے شمر میرے بچے کو چھوڑ دے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میرا خنجر جو ہے وہ ڈگمگا جاتا تھا. تو وہ جگہ آج بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا جہاں بھائی کو قتل ہوتے دیکھ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی اے شمر میرے بھائی کو چھوڑ دے، اے شمر میرے بھائی کو چھوڑ دے. وہ مقام آیا جب شمر نے خنجر چلایا اور شمر نے امام حسین کو زلفوں سے پکڑا. کیا عالم ہوگا بہن کا، یہ وہ زلفیں تھیں جسے رسول اللہ سونگھا کرتے تھے، جنہیں بوسہ دیا کرتے تھے. شمر سر کو لہراتا ہوا چلا، بیویاں دیکھتی رہ گئیں. بالکل جی. اور اسپیچ لیس ہو جاتا ہے انسان جب بھی ہم اس واقعے پہ بات کرتے ہیں یا واقعے کو سنتے ہیں، تو بالکل آواز اور زبان دل دماغ کچھ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا بولے. محسن بھائی ظاہر جیسے کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، اور اس طرح کا ظلم مطلب، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی کر رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی بات. صرف اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ ایمان جو نام ہے نا، اقرار کہتے ہیں نا کہ اقرار بالقلب کا نام ہے یہ، کہ وہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جو فرمایا گیا، کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا لا الہ صرف حاصل جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دل سے تصدیق بھی کرنا لازم ہوتا ہے. اور پھر جو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بی بی سکینہ جو 4 سال کی ہیں، اپنے والد سے لپٹ رہی ہیں. بہن جو واقعہ کربلا جب ہو گیا تو بہن نے کی جرات اور مندی کے ساتھ، جو دیکھیں دمشق ہو یا پھر اہل کوفہ کی وہ محل ہوں، اس پہ جا کے جو انہوں نے خطبات دیے، تو ساری بات یہ کہ فلسفہ شہادت امام حسین ہے کیا. میں مختصر بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخری وقت ہے، بچے بھی قربان ہو گئے، اولاد بھی قربان ہو گئی، بھتیجے بھی قربان ہو گئے، اصحاب بھی قربان ہو گئے، خود بھی شہادت کے موقع پر ہیں، لیکن سر سجدے میں رکھ دیا اس وقت بھی کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، بے شک، اور میں تیرے پاس آنے کو تیار ہوں. تو معلوم یہ چلا کہ آج ہمیں ذرا سے بھی تکلیف ہو جائے تو ہم جملہ کہتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی کرنا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ہی کیا. تو فلسفہ شہادت امام حسین بتا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کو نہیں چھوڑنا. اور آج یہی پیغام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشانی کی طرف چلے جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے آخری وقت میں بھی رب کے حضور حاضری دے کر بتایا کہ سر کٹا دینا، سر جھکانا نہیں، اور رب کی اطاعت میں اپنی جان قربان کر دینا. بالکل جی. اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت سمجھنا، اور اسی کی وجہ سے، اسی وسیلے سے آج ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم کچھ تھوڑا سا بھی اس کا فرض ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. یہ وہ خاندان ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کے آگے ہم سب ان کی جو خاک ہے، پیر کی خاک ہے، دھول ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور جب یہ واقعہ ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو روح بھی کانپ جاتی ہے، اور ایک عجیب سی انسان کے اندر فیلنگ آنے لگتی ہے. علامہ صاحب، جب یہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو شمر کی فوج تھی انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی تھی، جو بی بی سکینہ تھیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. وہ واقعہ تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی اس کے بعد جو خیموں کی طرف بڑھے تھے فوج، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ شام آئی، اور سید سجاد امام زین العابدین بیمار تھے جو کہ خیمے میں تھے. تمام خیموں کو ایک ساتھ آگ لگا دی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور جناب زینب، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عصر عاشور تک کربلا کو زندہ رکھا امام حسین نے، اور عصر عاشور کے بعد سے اگر کسی نے زندہ رکھا ہے کربلا کو تو وہ ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ خیموں کو آگ لگ چکی، جناب زینب آئیں، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، خیموں میں آگ لگ گئی کہ ہم بھی خیموں کے ساتھ سیاہ پوش ہو جائیں.
کہا نہیں پھپھی اماں اٹھو، جان نکلیں، جان بچانا واجب ہے۔ کہا سجاد دیکھو میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سید سجاد نے عصا کا سہارا لیا، جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پہ، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ اور پھر جلے ہوئے خیمے، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹوٹا نیزہ لیے ہوئے جناب زینب بچوں کی نگہبانی کر رہی ہیں۔ ایسے میں رات کا پہر ہے، دیکھا کہ جناب سکینہ نظر نہیں آتی ہیں۔ بالکل جناب زینب و ام کلثوم چلیں، جناب عباس کو آواز دی، عباس سکینہ تو نہیں آئی؟ کہا نہیں سکینہ نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک بےسر لاشا ہے اللہ، جس کے جسم پہ جا بجا تیر ہیں، جناب سکینہ قدموں پہ اس لاشے کے لیٹی ہوئی ہیں۔ کہا سکینہ رات کی تنہائی ویرانی تم کیسے یہاں آ گئیں؟ کہا پھپھی اماں آپ کو معلوم نہیں میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل کی طرف چلی، یا کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی اینا اینا سکینہ، سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ اماں میں نے کوشش کی کہ میں بابا کے سینے پہ سوؤں، مگر بابا کے سینے پہ اتنے تیر تھے کہ میں بابا کے سینے پہ نہیں سو سکی، میں بابا کے قدموں پہ جا کے لیٹ گئی۔ کہا سکینہ رات کے اندھیرے میں بچے اس طریقے سے نہیں آتے، بس ایک مقام وہ آیا کہ جب خیمے جل چکے، سامان لٹ چکا آل محمد کا، آل محمد کے بچے جلے ہوئے خیموں پہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب پہرا دے رہی ہیں، یا اتنے میں دیکھا کہ گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ کہا گھوڑے سوار صبح آ جانا، ہمارا سب کچھ لٹ چکا، مگر گھوڑے سوار پھر بھی آگے آتا ہے۔ علی کی بیٹی کو جلال آیا، فرض لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا واپس چلے جاؤ۔ اب جو نقاب اٹھایا تو زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، اس وقت نہ آئے جب چھینا گیا سید سجاد کا بستر۔ بابا اب آئے ہو بابا، سب کچھ اجڑ گیا، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ وہ وقت تھا شام غریباں تھی، امتحان جناب زینب شروع ہو چکا تھا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توق پہنایا گیا۔ جس کا باپ مر جائے دنیا اس کو تعزیت پیش کرتی ہے، یہاں امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ اور بیٹے کے گلے میں توق، بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان رسالت ہے جن کے لیے قرآن نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت اتاری تھی۔ یہ چادر تطہیر والے آج بغیر چادر کے کربلا کے صحرا میں۔ اور یہ چیز بھی مجھے بالکل یاد ہے کہ حضرت علی نے بی بی زینب کو پہلے ہی بتا دیا تھا، کوفہ میں ایک دفعہ دکھا رہے تھے کہ یہ جگہ یہ ہے، یہ جگہ یہ ہے، تو انہوں نے کہا بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو اس پر پھر انہوں نے کیا بیان کیا تھا؟ بالکل جناب زینب کو جب یہ دکھایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، تو جناب زینب نے حیران ہو کے پوچھا کہ بابا میں تو 18 بہنوں بھائیوں کی بہن ہوں، بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ کہا زینب ایک دن ہوگا یہاں تمہیں آنا ہوگا، دیکھو یہ وہ منظر ہے جہاں تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی، یہاں تمہیں خطبہ دینا ہوگا، یہاں تمہارے سامنے صدقے کی کھجوریں پھینکی جائیں گی، یہاں تم پہ گرم پانی پھینکا جائے گا۔ یعنی یہ منظر آل محمد پہلے جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا چاہتے تو ختم ہو سکتا تھا، 2 منٹ میں ختم ہو سکتا تھا، کربلا بالکل بالکل ہو سکتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس وجہ سے میں نے یہ سوال کر لیا کہ حضرت علی کو بھی پتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ ہونا ہے میرے خاندان کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب شیر خدا ان سب کو یہ پتا تھا کہ ہمارے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چاہتے 1 منٹ کیا، صرف بولنے کا سوچنے کی دیر تھی، ہوتا ہی نہیں واقعہ کربلا، لیکن ہوا۔ ہمیں صرف یہ سبق دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو آزماتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کے خاندان کو آزما لیا، ہمیں جب آزماتا ہے تو پھر ہم اس پہ نہ جانے کیا کیا بولنے لگتے ہیں، اور کیا ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ محسن بھائی یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے انداز میں آج جو آپ نے بات کی اور جو واقعات سے اور سبق دیتے ہیں،
سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو حق و باطل کو فرق واضح کرتا ہے، اور اسلام وہ دین ہے جس نے بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ بے تو شک آج یزید کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، حسین کی زندہ مثال آپ کو ہر جگہ ملے گی اور تا حیات رہے گی۔ الحمدللہ۔ تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو جو حیات بخشی، تو آج اس لیے امام حسین کا نام جو ہے دنیا میں رہتی دنیا تک رہنا ہے۔ اور پھر صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جب حق کی بات آئے، سامنے والا بھلے کلمہ پڑھنے والا ہو، سامنے والا بھلے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن جب حق کی بات آئے آپ سر کٹا دیں، سر جھکائیں۔ اور یہی ہمیں واقعہ کربلا سے سبق ملتا ہے کہ سر کٹا دیا گیا لیکن جھکا نہیں، اور جیت نہیں ہوئی کسی بھی طور پہ یزید کی۔ بے شک۔ ساری کوششیں کرنے کے بعد، طاقتور بھی تھا، سب کچھ تھا، جیت نہیں ہوئی۔ تبھی کہتے ہیں نا کہ یزید تھا، حسین ہیں سبحان اور اللہ۔ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ان کی تعلیمات ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک و تمام مسلم ممالک پہ اپنا رحم عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔